السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ معاملات کا چوتھی منزل اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی انسان اپنے عمل کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھے، ہر قسم کی پلیدگی سے صاف رکھنا اخلاص کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ دین خالص یعنی دینداری و بندگی کو خالص ہونا صرف خدا سے مخصوص ہے، یعنی دینداری بندگی ایسی کہ جو کہ ہر قسم کی پلیدگی سے اور آلودگی سے پاک و صاف رکھنا، صرف خدا کے لیے عمل انجام دینا، اپنے عمل کو ہر شے سے پاک رکھنا، ہر فکر سے پاک رکھنا، ہر گندگی سے پاک رکھنا، ہر پلیدگی سے پاک رکھنا، ہر جذبہ گناہ اور نافرمانی اور گستاخی سے اپنے عمل کو خالص رکھنا، اور غیر خدا کے تصور سے اپنے عمل کو خالص رکھنا، یہ در حقیقت اخلاص کہلاتا ہے۔ خواجہ عبداللہ نے اخلاص کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ اپنے اعمال کو اہمیت نہ دینا، دوسرے یہ کہ اپنے اعمال پر نادم اور شرمسار رہنا، اور تیسرے یہ کہ اپنے عمل کو خدا پر چھوڑ دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اہمیت نہ دینا، یعنی چاہے عمل کتنا ہی بڑا آپ نے انجام دیا ہو، لیکن اس عمل کو چھوٹا سمجھنا، اپنے بڑے عمل کو بڑا نہ سمجھنا، یہ خود جو ہے اخلاص کے لیے معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑا سمجھے یا اپنے بڑے عمل کو بڑا سمجھے۔ بڑے عمل کو بھی بڑا نہیں سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ اپنے چھوٹے عمل کو بڑا سمجھے، وہ تو اپنی جگہ پر درست ہے، یعنی وہ تو غلط ہے ہی ہے، وہ تو ثابت ہے اپنی جگہ پر، لیکن انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر جو لوگ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ مرحلہ جو اخلاص کا یہ پہلا درجہ ہے، اس کی ضرورت نہ صرف سالکین خاص کے لیے، مقربین کے لیے، بلکہ ابرار کے لیے بھی ضروری ہے۔ نیک لوگوں کے لیے بھی اخلاص کا پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی سالک اگر خوش ہو جائے، اپنے عمل سے راضی ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ اس پر انسان خوش نہ ہو اور اپنے عمل سے اس طرح سے راضی نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سالک مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ خود کو خوف اور رجا کے درمیان میں پائے اور توجہ یہ رکھے کہ اس کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو جائے یا عمل کی حرمت میں جو ہے کوئی فرق پیدا ہو جائے۔ اخلاص کے اس مرحلے میں سالک یہ بھی خیال رکھے کہ اس کے اعمال خالص خدا کی عطا کردہ نعمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ان اعمال کا انجام دینا بھی محض فیض الہی ہے۔ اگر اس نے کوئی کام کیا ہے، اگر نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، تو یہ اس کا اس نے توفیق دی کہ ہم یہ کام انجام دیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی
اس کا فیض نہ ہوتا اور اس کی نعمت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہم یہ عبادت کر سکتے تھے؟ تو اس بات کا خیال جو ہے وہ عمل کرنے والے کو رکھنا چاہیے. جو کار خیر انجام دے رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے، اپنے عمل کو اس طرح سے خالص کرے. اخلاص کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی پاداش کا خیال رکھنا تو درکنار، بلکہ سالک خود کو حق تعالیٰ کا مقروض بھی سمجھے. یہ نہیں کہ منت رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور یہ سمجھے کہ یہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں اس کی پاداش ضرور مجھے ملنی چاہیے. یہ شیطنت والا عنصر سالک کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے عمل کو اس قابل سمجھے کہ اس کی پاداش ملنا ضروری ہے. یہ نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو حق تعالیٰ کا مقروض سمجھے اور اپنے اعمال پر نادم و شرمندہ رہے. کار خیر انجام دینے کے بعد کی یہ بات ہے، نہ یہ کہ کار خیر انجام نہ دے کر اپنے کو شرمسار محسوس کرنا. وہ تو لیکن جہاں عمل انجام دینے کے بعد بھی شرمندہ رہے اور نادم رہے کہ جیسا حق تھا ادا کرنے کا ویسا نہ ادا کر سکا، اس بات کا کہ عمل کرنے کے بعد بھی نادم رہے کہ کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی اس عمل کے ذریعے سے، یہ بات کا خیال. نیز یہ جان لے کہ ان اعمال کا انجام دینا توفیقات الہی کے دائرے میں آتا ہے. یعنی اگر توفیق خداوندی شامل نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنے عمل کو انجام نہ دیتا. توفیقات الہی کے بغیر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے یہ کام کروایا ہے تو پھر وہ اس عمل کا پورے کا پورا جو ہے ذمہ دار نہیں ہے. توفیقات الہی اس کے شامل حال ہیں. وہ سارے عمل کو اپنے آپ کو اس کا جو ہے ذمہ دار نہ قرار دے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، بلکہ یہ میں نے اپنے پروردگار کی مدد سے کیا ہے اور پروردگار کی توفیق اگر میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں ہرگز یہ کام انجام ہی نہ دیتا. اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، لیکن اگر انسان سالک یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے تو وہ اس پہ شکر بجا لائے اور پاداش کی فکر میں نہ رہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی پاداش دینے والا ہے، لیکن اس کے اس اخلاص کو دیکھ کر اسے تولے گا. اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ میزان الاعمال امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہیں کہ انسان کے عمل کو ان کے میزان پہ تولا جائے گا. کہتے ہیں کہ اخلاص عمل از علی آموز، علی ابن ابی طالب سے سیکھیں کہ اخلاص عمل کیا ہوتا ہے، کہ وہ کس طرح سے اپنے عمل کو خالص کیا کرتے تھے اور کس طرح سے وہ اپنے عمل کو خالص کرنے کے لیے کس طرح سے ہونے والے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. نہ صرف کہ ظاہری دشمن کو زیر کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات اور اپنے اس طوفان کو بھی روکتے تھے جو نفسانی خواہشات کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر جب عمر ابن عبدود کو آپ نے زیر کیا اور اس نے جب آپ پر گستاخی کی، لعاب دہن آپ پر پھینکا، تو امیر المومنین نے اپنے غصے کو قابو کیا کہ اس غصے کے نتیجے میں یہ عمل نہ انجام دیا جائے، بلکہ اس غصے کو ختم کیا جائے، عمل کو خالص رکھا جائے اور اس کے بعد وہ فعل انجام دیا جائے جو حکم الہی ہے، اس کو انجام دیا جائے پورے اخلاص کے ساتھ
اس میں نفسانی خواہش کا دخل نہ ہو. ہم کبھی دشمنان خدا سے انتخاب جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ہم اپنے غصے کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اپنے جذبات کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اپنے احساسات کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو بھی اس میں شریک کر لیتے ہیں. لیکن یہ کام جو ہے ایک سالک کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے عمل میں ملاوٹ کرے، اپنے جذبات کی ملاوٹ کرے، اپنے احساسات کی ملاوٹ کرے، اپنے غصے کی ملاوٹ کرے، یا اپنے جو ہے خواہشات اور میلانات اور رجحانات ذاتی کو اس میں شامل کر کے اس عمل کی اہمیت کو کم کر دے. نہیں، جیسے جو ہے سونے کا کیرٹ ہوتا ہے کہ کوئی 18 کیرٹ کا ہوتا ہے، کوئی 20 کیرٹ کا ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے 24 کیرٹ کا. اسی طرح سے عمل بھی ہوتا ہے. عمل میں بھی درجات ہوتے ہیں کہ ایک عمل جو ہے خالص ہوتا ہے، ایک عمل میں ملاوٹ ہوتی ہے. جس عمل میں ملاوٹ ہوتی ہے اللہ اس کا خریدار نہیں ہوتا. تو لہٰذا جتنا ہم عمل کو خالص کریں گے، ایک چھوٹا سا عمل بھی خلوص کے ذریعے سے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کہا گیا کہ امیر المومنین کی خندق کے دن ایک ضرب آپ کی جن و انس کی عبادت سے بھاری ہے. ایک ضرب، اس کی قیمت جن و انس کی عبادت سے، دو جہانوں کی عبادت سے بھاری ہو جائے. یہ اخلاص عمل ہے. اخلاص عمل کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک اپنے تمام اعمال کو خداوند عالم پہ چھوڑ دے اور ان کی انجام دہی میں اپنا کوئی دخل نہ سمجھے، بلکہ خود کو محض فیض الہی کا مرہون جانے، یہ درجے پر فائز ہو جائے. اپنی نیت کو اتنی خالص کرے اور اتنا اپنے عمل پر نگہداشت رکھے اور اپنے عمل کا مراقبہ کرے اور اپنے عمل کو اس نیت کے مرحلے پر پہنچائے کہ جہاں سالک یہ باور کر لے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ عمل توفیق الہی کا نتیجہ ہے. یقیناً ایسا کہنا جبر کے مترادف نہیں ہے کہ میں مجبور تھا اور اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں رہا. تو یہ جبر نہیں ہے، اور نہ اس معنی میں ہے کہ سالک خود کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے معدوم سمجھے کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ سالک تمام موجودات کے وجود کو بے غیر ہی و لغیر ہی سمجھے، ذاتی نہ سمجھے. یعنی یہ اس کا فیض ہے، اس کا مرہون منت ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا دخل ہے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. ہمارے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت سے ہم نے ایک کام انجام دیا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں طاقت نہ دی ہوتی، ہمارے نگاہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ روشنی نہ رکھی ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو سماعت سے نہ نوازا ہوتا، تو پھر ہم یہ عمل انجام ہی نہ دیتے جو اپنے حواس سے ہم انجام دیتے ہیں. یہ سب ہمارا ذاتی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے. نہ قدرت ہماری اپنی ذاتی ہے، نہ سماعت ہماری اپنی ہے، نہ بصارت ہماری اپنی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز ہماری اپنی ہے. جیسا کہ مولوی نے کہا اور مولانا روم نے فرمایا کہ عدم ہائم ہستی نما، یعنی ہم معدوم مطلق نہیں، ہستی نما معدوم ہے. ہم ایسے معدوم ہیں جو ہستی نما ہے، دیکھنے میں تو ہستی ہیں لیکن حقیقت میں ہم معدوم ہیں. مولانا روم کی اس بات پر ہم گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.